الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ آج کا موضوع انشاءاللہ تعالی قربانی سے متعلق ہے کہ قربانی کے اندر کون سے ایسے جانور جن کے اندر وہ عیوب پائے جائیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی مجزے نہ ہو، یعنی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو کون سے ایسے عیوب ہیں ان کا جاننا بے حد ضروری ہے، اور وہ چار ایسے امور ہیں، چار ایسے عیوب ہیں جس کی بنیاد پر وہ جانور اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے، اور یہ اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے کہ جس کے اندر ان چار عیوب میں سے یا ان جیسے عیوب میں سے کوئی بھی ایک عیب پایا جائے گا وہ جانور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا تجوز اربع لا تجوز فی الاضاحی، چار جانور اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ مجزے نہیں ہیں، جائز نہیں ہے ان کی قربانی۔ سب سے پہلا العوراء البین عورها، ایسا جانور کہ جس کی ایک آنکھ نہ ہو یا کاڑی ہو، ایک آنکھ سے نہ دیکھتا ہو۔ کیسے پتہ رہے گا کہ وہ جانور کاڑا ہے؟ یعنی اس کا کاڑا پنا بالکل ظاہر ہے، واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اسے پتہ ایسا لگتا ہے کہ یا تو اس کی آنکھ ہی اندر دھسی ہوئی ہے یا پھر اس کی آنکھ بالکل باہر نکلی ہوئی ہے، اور اس سے پتہ لگ جائے کہ یہ ظاہر ہے، واضح ترین یہ نشانی ہے کہ یہ جانور کاڑا جانور ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ اندھی ہو تب بھی اس کا یہی حکم ہے کہ دونوں ہی اس کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ بھی ایک عیب ہے جس کی بنیاد پر اس کی قربانی ناجائز ہوگی۔ تو یہ سب سے پہلا عیب ہے جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دوسرا اس کے اندر عیب اگر یہ پایا گیا والمریض البین مرضها، ایسی بیماری جو بالکل واضح جانور پر واضح ہو رہی ہے کہ یہ بیمار ہے، یا تو وہ بیماری کی وجہ سے سست پڑا ہے بالکل، اور یا پھر اس کے اندر بہت زیادہ حرارت ہے، بخار چڑھا ہوا ہے انتہا سے زیادہ جس کی وجہ سے وہ کھانا پینے کی رغبت نہیں رکھتی ہیں، یا اس کا مرض واضح ہو جائے، اس کی بنیاد پر وہ اس کی قربانی بھی ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسرا ایک عیب اگر اس کے اندر پایا جائے، جیسے وہ العرج البین عرجها او ضلعها، کہ وہ لنگڑی کہ جس سے چلا نہ جا رہا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو کہ اس سے چلا ہی نہیں جا رہا، تو اس کا ہمیں کیسے پتہ رہے گا؟ وہ جانور، وہ بکری یا وہ دمبا یا وہ مینڈا، بکری بکرا کوئی بھی ہو، تو اس کو وہ ریوڑ کے ساتھ چل ہی نہیں پا رہی، سارا ریوڑ جا رہا ہے اپنے حساب سے، اور وہ پیچھے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، تو وہ ادھر پہنچ ہی نہیں پا رہی اس ریوڑ تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، اس کے اندر لگڑا پن واضح ہے کہ وہ اپنے جماعت کے ساتھ نہیں چل پا رہی، تو اس لیے اس جانور کی قربانی بھی اہل علم کے ہاں جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ تو یہ تیسرا عیب ہے، اور چوتھا عیب یہ ہے والکبیرہ التی لا تنقی، اور ایک روایت کے اندر ہے والکثیرہ التی لا تنقی، اور تیسری روایت کے اندر ہے والعجفہ التی لا تنقی، وہ جانور، وہ بکری کہ جس کے اندر اتنی کمزوری پائی جائے، اس کی ہڈیوں کے اندر کوئی گودا نہیں ہے، بہت ہی کمزور، ہڈی پسلی الگ نظر آ رہی ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اس سے کھڑا ہی نہیں ہو جا رہا، کوئی طاقت نہیں اس کے اندر، تو اگر ایسا جانور ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ایسے عیوب ہیں
جس کے پر اہل علم کا اجماع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع ظاہر کیا ہے اور اس اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ 4 عیوب یا اس کے اندر داخل ہونے والے یا اس کے ہم معنی جو بھی عیوب ہیں، جیسے اندھا ہونا یا ایک اس کی جو ہم نے کہا تھا لنگڑی ٹانگ، تو وہ ایک ٹانگ ہی نہیں ہے اس کی، یا اس کی کٹ چکی ہے یا ختم ہو چکی ہے، اس طرح کے معنی کے اندر جو بھی عیوب پائے جائیں گے تو پھر وہ بالاجماع جائز نہیں ہیں، کیونکہ یہ قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ ان کا گوشت چاہیے اور نہ ہی اس کا خون چاہیے، اللہ تعالیٰ کو صرف تقوی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ رب العالمین کے شعائر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، جو ظاہری نشانی ہے اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہے، تو پھر یہ اس کے دل کے تقوی کی یعنی اس کے ڈر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعظیم کرتا ہے، ان کا لحاظ رکھتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، اس لیے یہ اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ اور اس کی تعظیم کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جانور جو ہے خوبصورت ہونا چاہیے اور موٹا تازہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جیسے کہ امام کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد استثمانھا و استحسانھا، خوبصورت اور موٹا تازہ جانور ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی تعظیم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مینڈا وغیرہ جو بھی دمبا خریدا کرتے تھے وہ بھی بہت تکڑے اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے، اور بلکہ صحابہ کرام مدینہ کے اندر بھی اچھی طرح ان کو جانوروں کو جب خریدتے تو کافی مہینے پہلے خرید لیا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو خوب موٹا کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ كنا نسمن الاضحیہ بالمدینہ وكان المسلمون يسمنون۔ ابو امامہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم مدینہ کے اندر جہاں قربانی والے جانور ان کو خرید کر پھر اس کے بعد ان کو خوب موٹا تازہ کیا کرتے تھے، اور مدینہ کے اندر سارے لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جانور قربانی کا جو جانور ہے وہ بڑا موٹا تازہ ہونا چاہیے اور تمام عیوب سے پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ جتنے عیوب کم ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس کی عظمت اور اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اور مختلف عیوب پائے جاتے ہیں لیکن اس سے قربانی جائز ہو جائے گی، جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ جو 4 عیوب ہیں اس کے اوپر تو اجماع ہے کہ اس کے اندر ایک بھی عیب پایا جائے گا تو اس کی قبول ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے عیوب پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کا کان آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، یا اس کا جو سینگ ہے آدھا یا آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے، اس بنیاد پر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کو قربانی ہو تو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو اس کے اندر کراہیت پائی جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے کر لی تو پھر وہ ہو جائے قربانی۔ تو اگر چھوٹا موٹا سوراخ ہے کان کے اندر، کسی جانور کے کان کے اندر ہے سوراخ ہے یا تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے جانور قربانی بلا کراہیت جائز ہیں۔ ہاں اگر آدھے سے زیادہ، آدھا یا آدھے سے زیادہ اس کا کان کٹا ہوا ہے یا پھٹا ہوا ہے، اس طرح یا تو چوڑائی کے اندر یا لمبائی کے اندر، تو پھر وہ جائز نہیں، وہ اس کے اندر کراہیت پائی جاتی ہے، لیکن اگر تھوڑا بہت ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح خصی ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قربانی کیا کرتے تھے تو خصی کا بھی کیا کرتے تھے اور بغیر خصی کی بھی قربانی کر لیا کرتے تھے، دونوں طریقے سے جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بالاجماع بعض اہل علم نے اس کو اجماع کے اندر ظاہر کیا ہے کہ وہ بالاجماع خصی قربانی بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بعض چیزیں تھیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ جب ایک
عظیم ترین عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ عبادت بڑی بصیرت کے ساتھ اور اچھے انداز میں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح انداز میں اچھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ان تمام عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں اچھے انداز میں اس عبادت کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ شیخ آپ کو ہمارا بھی بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا۔